شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متأخرین اور مفسرین جو عام طور پہ ہیں کہ آیت کے لیے سبب نزول مانتے ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ نزول قرآن سے مقصود اصلی نفوس بشریہ کی تہذیب اور ان کے باطل عقائد اور فاسد اعمال کی تردید ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو 3 باتیں مل رہی ہیں جو شاہ صاحب نے کی ہیں۔ نمبر 1، نزول قرآن کا مقصد اصلی نفوس بشریہ کی تہذیب، نمبر 2 ان کے باطل عقائد، اور نمبر 3 ان کے فاسد اعمال کی تردید۔ تو پوچھا جا سکتا ہے شاہ صاحب کے نزدیک نزول قرآن کے مقاصد اصلی کتنے ہیں، تو آپ نے جواب میں 3 سلیکٹ کرنا ہے۔ نفوس بشریہ کی تہذیب، باطل عقائد لوگوں میں موجود تھے، اور اسی طرح فاسد اعمال لوگوں میں تھے۔ اللہ رب العزت نے ان تینوں مقاصد کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اس لیے آیات مباحثہ کے نزول کے لیے مکلفین میں عقائد باطلہ کا وجود، یعنی کہ جو ذمہ دار تھے، جو مکلف تھے، مکلف کہتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بندے کو کسی چیز کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، جس طرح انسان ہے، مسلمان ہے، یہ مکلف ہیں، ہم لوگ مکلف ہیں، یعنی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ تو شاہ سے فرماتے ہیں ان کے اندر باطل عقائد موجود تھے، اللہ رب العزت نے آیات مباحثہ نازل کر دی۔ اسی طرح لوگوں میں اعمال فاسدہ اور مظالم پھیل چکی تھیں، اللہ رب العزت نے احکامات والی آیتیں نازل کر دیں۔ اور اب 3 علوم باقی رہ گئے آیات تذکیر کے نزول کے لیے۔ بھئی اللہ رب العزت نے نصیحت والی آیتیں کیوں نازل کی ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ لوگوں کا اللہ کی نعمتوں کے بغیر اور واقعات کے بغیر اور موت اور اس کے بعد کے ہولناک واقعات کے بیدار نہ ہونا اصلی سبب ہوا ہے۔ یعنی جب تک یہ چیزیں اللہ رب العزت بیان نہ کرتا تو لوگ توجہ ہی نہ کرتے، لوگ بیدار اور متنبہ ہی نہ ہوتے۔ اس وجہ سے علم تذکیر کا بھی بیان کیا ہے۔ یاد رکھیے، کچھ لوگ ایک کام کو کرتے ہیں شوق میں، اس کے لیے اللہ رب العزت نے نعمتیں بیان کی ہیں، اور کچھ لوگ ایک کام کو کرتے ہیں یا ایک کام سے رکتے ہیں ڈر کر، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے عذاب اور سزا کا ذکر کیا ہے۔ اور کچھ لوگ عبرت پکڑتے ہیں دوسروں کو دیکھ کر، اس کے لیے اللہ رب العزت نے قصے اور واقعات بیان کی کہ فلانے کو دیکھو، انہوں نے مانا، ان کے ساتھ یہ ہوا، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کو ہم نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ تھا مختصر خلاصہ علوم خمسہ کے متعلق۔ اب آتے ہیں ہر ایک کی تفصیل میں۔ یاد رکھیے، اوپر جب شاہ صاحب نے مختصر بیان کیا، اجمالی طور پہ بیان کیا، تو سب سے پہلے علم احکام کا ذکر کیا۔ اب یہاں جو پہلی فصل ہے، اس باب میں، باب اول میں کل 2 فصلیں ہیں، پہلی فصل کے اندر سب سے پہلے علم مباحثہ کا بیان ہے۔ فرمایا قرآن مجید میں 4 گمراہ فرقوں سے مباحثات ہوئے ہیں، یعنی مشرکین، یہودی، نصارہ اور منافقین۔ تو سوال پوچھا جا سکتا ہے مباحثے کتنے گمراہ فرقوں سے ہوئے؟ جواب 4۔ اور یہ مباحثے 2 طرح پر واقع ہوئے۔ پوچھا جا سکتا ہے علم مخاصمہ کتنے طریقوں پہ ہوا، یا مناظرہ یا اللہ رب العزت نے ان سے بحث جو قرآن مجید میں ہے وہ کتنے طریقوں پر ہے؟ تب اس کا جواب 2 ہوگا۔ ان دونوں چیزوں میں خصوصی طور پہ فرق یاد رکھیں، مباحثہ ہوا 4 فرقوں سے ہی ہے اور ہوا 2 طریقوں پر ہے۔ وہ 2 طریقے کون سے ہیں؟ نمبر 1 تو فقط باطل عقیدہ کو بیان کر کے اور اس کی قباحت کو ظاہر فرما کر اس سے نفرت ظاہر کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارا عقیدہ ہے یہ باطل ہے، اس عقیدہ کے اندر یہ خرابی ہے، اور یہ عقیدہ تو قابل نفرت ہے، ایک طریقہ۔ دوسرا یہ کہ گمراہوں کے شبہات کو بیان کیا۔ بھئی گمراہ جو ہو رہے ہیں کچھ لوگ، آخر ان کے جو شبہات ہیں، ان کے جو اعتراضات ہیں، ان کی جو وساوس ہیں، اللہ رب العزت نے ان شبہات کو، ان خیالات کو، ان کے نظریات کو، ان کے وساوس کو ادلہ قطعیہ سے، یعنی قطعی دلائل سے یا خطابیات سے حل کیا ہے۔ تو یہ مباحثہ کا دوسرا طریقہ ہے۔ اب گمراہ فرقوں میں سب سے پہلا فرقہ شاہ صاحب نے مشرکین کا ذکر کیا۔ مشرک اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرتا ہو۔ فرمایا مشرکین اپنے آپ کو حنیف کہتے ہیں۔ پوچھا جا سکتا ہے مشرکین خود کو کیا کہتے تھے؟ حنیف۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو ملت ابراہیمی کا پابند اور اس کے علامات۔ علامات سے مراد یہاں پہ شعائر ہوگا، 2 لفظ آئیں گے، ایک ہوگا شرائع اور دوسرا ہوگا شعائر۔ شعائر اور ہیں، شرائع اور